بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے سارے مسائل بتلاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، سمجھے، اس پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ دوستو، کوئی شخص ہے جو نماز کی حالت میں قیام کر سکتا ہے، یعنی کھڑا رہ سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قیام کرنا یعنی کھڑا رہنا یہ نماز میں فرض ہے۔ اب اگر کوئی قیام کر سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے باوجود زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو ایک فرض کو چھوڑنے والا ہوا، لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سجدہ کر سکتا ہے اور کھڑا بھی رہ سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، زیادہ نہیں، تو اس کے لیے جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہو، چاہے کسی چیز کا سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر کھڑا رہ سکتا ہو، دیوار وغیرہ کوئی اور چیز کا سہارا لگا کر کھڑا رہ سکتا ہے، تو جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر کھڑا رہنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے اس کے لیے ہے جو سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ دو مسئلے ہوئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سجدہ نہیں کر سکتا لیکن کھڑا رہ سکتا ہے، جیسا عام طور پر ہوتا ہے، لوگوں کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ سجدہ نہیں کر سکتے لیکن کھڑے رہ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی پوری نماز پڑھیں، یہ نہ کریں کہ قیام میں کھڑے رہیں اور سجدے میں بیٹھ جائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ پوری ہی نماز بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ قیام میں کھڑا رہے اور سجدے میں بیٹھ جائے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پوری نماز بیٹھ کر پڑھے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہو۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کھڑا نہیں رہ سکتا لیکن زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی کچھ تفصیل ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو اس طرح سجدہ کر سکتے ہیں جیسے تندرست آدمی سجدہ کرتا ہے، کہ ہاتھ رکھے، ناک رکھے، پیشانی رکھے، اس طرح کر سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن سجدے میں وہ اس طرح سجدہ کرے جیسے تندرست کرتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سجدہ نہیں کر سکتے، ان کو صرف اشارہ کرنا پڑتا ہے، وہ اشارہ کرے۔ اب اشارہ اس طرح کرے کہ رکوع میں تھوڑا جھکے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سے حضرات پوچھتے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہو یا کرسی پر نماز پڑھتے ہو، کہ رکوع میں تو وہ ہاتھ رکھتے ہیں رانوں پر، لیکن سجدے میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہوا میں رکھیں گے کہ یا ران پر رکھیں گے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہوا میں رکھنے کا تو کوئی ثبوت نہیں، وہ ہوا میں نہ رکھے بلکہ ران پر رکھے، جیسے رکوع میں ران پر رکھتا ہے اس طرح سجدے میں بھی اپنے ہاتھ ران پر رکھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی جیسے بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، جیسے سہولت ہو، چار زانو یعنی پلاٹھی لگا کر، یا دو زانو، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیر نہیں موڑ سکتے تو لمبا کرنا پڑتا ہے قبلے کی طرف، تو بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آخر میں ایک مسئلہ جو میں بتلاتا ہوں وہ یہ کہ ایک آدمی کھڑا بھی نہیں رہ سکتا اور زمین پر بیٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ شخص کرسی پر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں یاد رکھے واقعی کوئی مجبوری ہو، ایسا نہیں کہ دوسری جگہ تو آدمی نیچے بھی بیٹھ جاتا ہے، کھڑا بھی رہ سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر معذور ہو جائے، یہ نہیں۔ ہمیں لوگوں کو جواب نہیں دینا، ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے ساتھ ہی اس کا خیال رکھیں۔ اگر واقعی مجبوری ہے، پہلی شکل تو یہ ہے کہ کھڑے رہنے پر قادر ہے، کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھے، اور دوسرے نمبر پر بیٹھ کر کھڑا نہیں رہ سکتا لیکن زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو زمین پر بیٹھ کر پڑھے، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ تیسرے نمبر پر۔ ایک آدمی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کرسی پر اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو 20 صف میں کھڑے رہیں گے یا کونے میں کھڑے رہیں گے؟ تو جو مسجد ایسی ہیں جہاں صفیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہاں بہتر یہ ہے کہ کونے میں نماز پڑھے، لیکن بیچ میں پڑھ لے گا تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نمازی تھوڑے ہوتے ہیں، صفیں مکمل نہیں ہوتی، آدھی صف ہوتی ہے،
تو وہاں پھر وہی سب میں ہی وہ کیا پڑھے، نماز پڑھے. لیکن اگر کوئی بیچ میں پڑھ لے یا جگہ ہوتے ہوئے بھی کونے میں پڑھ لے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن بہتر ترتیب یہ ہے جو میں نے بتلائی. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو بہت سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو کرسی کے پچھلے کے 2 پائے کہاں رکھیں گے؟ تو جہاں جو کھڑے رہ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی ایڑیاں جہاں ہوتی ہے وہیں یہ کرسی کے اخیر کے 2 پائے رکھیں. اگر وہاں کرسی کے آگے کے 2 پائے رکھے گا تو پیچھے والوں کو نماز میں کیا ہوگی، تکلیف ہوگی. اس کا خیال رکھیں. بہت سے لوگ اصل میں سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ زمین سجدہ نہیں کر سکتے لیکن کھڑے رہ سکتے ہیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان کے پیر تو کافی آگے ہوں گے، تو اس حساب سے سب کو برابر کرنا سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ تفصیل نہیں ہے، اصل تفصیل یہ ہے کہ کرسی کا خیال رکھیں گے. کرسی کے آخر کے جو 2 پائے ہیں وہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں ان کی ایڑی کے برابر ہونے چاہیے. تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ساری تفصیل سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.